ناپاکی کی حالت میں سلام کرنا، اس کا جواب دینا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اللہ خیر، اس طرح کے جملے بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ اکثر عورتیں تو پیریڈ سے، انہیں ہر مہینے عورتیں پیریڈ وغیرہ سے ہوتی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو ناپاک ہو جاتے ہیں، تو ناپاکی میں بھی وہ سلام کرنا یا کسی نے سلام کیا اس کا جواب دینا اور الحمدللہ یہ سارے جملے بولنا، اللہ حافظ، فی امان اللہ کہنا، یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مقدس جو ہے نا اس کو بغیر وضو چھونے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے لیکن پڑھنا جائز ہے کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان جب ناپاک ہوتا ہے تو اس کی زبان بھی ناپاک ہوتی ہے۔ یہ کہا جانا کہ انسان ناپاک ہے لیکن اس کی زبان پاک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب انسان ناپاک ہے تو اس کی زبان بھی ناپاک ہے، تو اس لیے جب انسان ناپاک ہے تو اس وقت اس سے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک استاد کوئی ہے، پڑھانے والا ہے یا بتانے والا ہے، تو ہجے کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتا ہے۔ رہا مسئلہ دوسری چیزوں کا، یعنی کہ یہ ساری چیزیں، دعائیں، ذکر و اذکار، درود پاک پڑھنا اور یہ ساری چیزیں، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ اور بہت ساری ایسی بھی وظائف ہوتے ہیں جو قرآن سے لیے گئے ہیں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قرآن کی آیت ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، قرآن کی آیت ہے۔ تو بہت سارے ایسی دعائیں جو قرآن سے لی گئی ہیں جن کو ہم اپنے ورد میں لاتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں۔ جہاں تک ان چیزوں کا سوال رہا جو قرآنی آیات ہیں جن کو ہم ورد میں لا کے پڑھتے ہیں، تو اگر یہ ہمارے ورد میں ہیں، یعنی ہمارے وظائف میں ہے کہ ہم اسے قرآن کی غرض سے نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہمارے وظیفے میں یہ قرآن کی آیت ہے، تھوڑا سا ایک ٹکڑا قرآن کی آیت کا ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، تو پھر اس کا پڑھنا ناپاکی کی حالت میں جائز ہے۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، درود پاک پڑھنا، سلام کرنا، جواب دینا، استغفر اللہ کہنا، فی امان اللہ کہنا اور یا اللہ خیر کہنا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے جملے، یہ سارے کلمات اور یہ ساری دعائیں، لیٹرنگ میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، مسجد جانے کی، باہر نکلنے کی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانا کھانے کی دعا، یہ ساری چیزیں آپ جو وظائف میں جو چیزیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں۔ مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، ان کے آپ مطلب اور جان لیجئے۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، پورا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ وعلیکم السلام کا مطلب اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ انسان جب کہتا ہے وعلیکم السلام، یعنی اس نے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب تم پر سلامتی ہو۔ جواب میں کہا وعلیکم السلام، مطلب تم پر سلامتی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ حافظ کا مطلب کوئی جا رہا ہے اللہ حافظ، یعنی اللہ حفاظت کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فی امان اللہ کہنا، یعنی اللہ امان میں رکھے۔ اسی جزاک اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کا بہتر، اس کا آپ کو جزا، اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ خیر کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرے، ٹھوکر لگی یا اللہ خیر کا یعنی اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ نصر من اللہ وفتح قریب کا مطلب سفر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری منزل کو آسان کر دے اور ہمیں فتح عطا فرمائے۔ اور اس کے استغفر اللہ کا مطلب اللہ ہمیں بخش دے۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ کا مطلب اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ جملے جو ہم بولتے ہیں یہ وظائف میں آتے ہیں۔ ان تمام جملوں کا ناپاکی کی حالت میں بولنا جائز ہے، لیکن ایک ناپاک انسان کو، عورتوں کو تو پرابلم ہے کہ بھئی ان کو پیریڈ جب تک بلیڈنگ آنا بند نہیں ہوگی جب تک وہ غسل نہیں کر سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات یا عورتیں ویسے ہی بغیر بلیڈنگ کے، بغیر پیریڈ سے اگر کسی اور وجہ سے ناپاک ہیں یا مرد حضرات ناپاک ہیں تو ان کو چاہیے کہ ناپاک زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے نحوست بھی آتی ہے، غسل کرنے دیری کرنے میں نحوستیں بھی آتی ہیں، اور فرشتہ بھی گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے جس گھر میں کوئی ناپاک نجس انسان رہتا ہو۔ تو اس لیے فوراً انسان کو چاہیے ناپاکی کی حالت میں غسل کر لے۔ عورتیں جبکہ ان کی وہ مجبوری ہے، اگر کوئی پیریڈ سے تو ظاہر سی بات ہے تو اللہ کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہرحال فوراً انسان کو غسل کرنا